ایک کنوارا گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں. اس سے پوچھا گیا بھائی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہا لڑکیاں چھیڑتی. جب گھر سے باہر نکلتے ابھی آپ آئیے راستے سے تو عورت بھی سٹ کر کے چل رہی ہے, مرد بھی سٹ کر کے چل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا کوئی اور. سٹ کر کے مرد بھی چل رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر کے آئندہ جب جلسہ کیجئے گا تو جلسے کی ترتیب کو بدل دیجئے. بہت بڑا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, پوری بستی آپ کی بدنام ہو جائے گی. آپ جب جلسہ آئندہ کریں گے تو دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان اسی پنڈال میں کرا دیجئے گا. اور آئندہ کبھی بھی عورت کو رات میں آنے کی اجازت مت دیجئے گا. یہ بوسی گاؤں ہے, ایک لڑکا 4 بار لڑکی کو اٹھا کر کے بھاگ رہا تھا, اس کو پکڑا گیا, عزت آبرو اللہ نے بچا لی. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں رات میں عورتوں کو مت بلائیے. آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم لوگ آ رہے تھے, لڑکی فون کر رہی ہے, لڑکا موٹر سائیکل روک کر کے اس کو بتا رہا کہ میں آ رہا ہوں, پہنچ رہا ہوں. خدا کے واسطے آپ لوگ ایسی غلطی مت کیجیے گا, یہ جو میترا ہے قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گا. دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے تقریر کرا دیجئے عورتوں میں اور اس کو بھیج دیجئے. رات میں عورتوں کو مت بلائیے گا. جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا, لیکن کسی ایک لڑکی کی عزت اگر ایک بار گئی قیامت تک لوٹ کر کے نہیں آئے گی. ابھی جو میلہ ٹھیلا چل رہا, اور دوسری بات یاد رکھیے گا, اس پر ہمیشہ دھیان رکھیے گا, جلسہ بار بار ہوتا رہے گا لیکن عزت آبرو نیلام ہونے کے بعد کبھی واپس نہیں آئے گی. میں کہہ رہا تھا لڑکا نکلنا چاہتا ہے گھر سے باہر, لڑکی چھیڑتی ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت میں گھر میں اس لیے رہتا ہوں, گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں کہ لڑکیاں چھیڑتی ہیں. کہ 1 منٹ میں لڑکی تم سے دور بھاگے گی, تم کو چھیڑ نہیں سکتی. کام یہ کرنا ہے, کام یہ کرنا. ارے بھائی سننے دیجئے, جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے, جو جس طرح سن رہا سننے دیجئے, آواز مت نکالیے. کھڑا ہے رہنے دیجئے, کھڑا رہنے دیجئے, کھڑا رہنے دیجئے, کھڑا رہنے دیجئے, بیٹھائیے مت. جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے, جو جس طرح سن رہا. لڑکا آ رہا ہے, کسی عالم سے کہہ رہا ہے میں گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں, لڑکی مجھ کو چھیڑتی ہے. کہا لڑکی چھیڑ ہی نہیں سکتی, ایک کام کرنا ہے تم کو, کل سے سر پر پگڑی باندھ لو اور داڑھی رکھ لو, ہاتھ میں تسبیح رکھ لو, دیکھو کون لڑکی چھیڑتی ہے. یہ سنت کا کمال ہے. جیسے ہی نبی کی سنت تمہارے سر پر پگڑی کی صورت میں آئے گی, جیسے ہی نبی کی سنت داڑھی کی صورت میں آئے گی, جیسے ہی نبی کی سنت تسبیح تمہارے ہاتھ میں آئے گی, لڑکیاں تم کو بھاگ جائیں گی, لڑکی کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. گر اتباع سنت, گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. نقشے نقشے قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ مکمل بیداری کا ثبوت دیجئے, ورنہ رانچی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیے. تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے, مدرسے کے حوالے سے آ رہا ہے. بڑی بیداری میں آپ سن رہے ہیں, آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 گھنٹہ بیان سنایا جائے تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. قرآن کے حوالے سے پیغام ہے. 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی. علم دین کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے. قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 1838 میں 80,000 مدرسے بند کر دیے گئے انگریز کی طرف سے.
علم اور اسلام باقی کیسے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا. جہاں عالموں کو پھانسی دی گئی، جہاں مدرسہ بند ہو گیا، جہاں قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، علم کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا. یہ مدرسے کا 4 احسان یاد رکھیے گا. پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا. دوسرا احسان اس مدرسے کا یہ، اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، جانور سے بھی بدتر ہوتے. تیسرا احسان مدرسے کا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتی، نکاح ہوتا ہی نہیں، ہم جنگلی ہوتے. اور چوتھا احسان اس مدرسے کا یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ پوچھیں گے مدرسے میں تمہاری تعلیم میں تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا، کہ میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر میرے باپ کا پیسہ خرچ ہوا. اصل پیسہ تو خرچ کیا مدرسے نے، اصل چندہ تو دیا قوم نے. مدرسے سے مجھ کو فری میں تعلیم ملی. غریب کا بچہ آج بیٹھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ صرف 3 کام کرنا ہے. مدرسے میں بھیج کر کے بچے کو تعلیم دلانی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مدرسے کے لوگوں کی داڑھی نہیں نوچنی ہے، پگڑی نہیں اچھالنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مدرسے کو تعاون کرنا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وعدہ زیادہ کریں گے، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، ذرا دھیان رکھیے گا. ایک سوال ہو گیا کہ مدرسے کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں مرغا کھانا نصیب ہوتا ہے. ابھی ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی آوارہ مرغا ہی کو ذبح کر دیجئے. ہم لوگ آلو شریف کھانا نہیں چاہتے، ہم لوگ شریف لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ حریف لوگ ہیں. کوئی آوارہ ہی مرغا ذبح کر دیجئے. ایک سوال ہوا کہ بھائی جہاں بھی عالم جاتا ہے لوگ مرغا اس کو کھلاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیا گیا انہوں نے اپنے نفس کو مرغا بنا دیا ہے، اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے. انہوں نے اپنے نفس کو فرما بردار بنا لیا ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے. دوسری بات لکھی جو آپ کے دل تک پہنچے گی، آپ کو دل کو بہت مضبوط کرے گی، اور آپ بھی سوچیں گے کہ 4 بچوں میں ایک بچہ میرا ضرور عالم بنے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، میرے مالک عالموں کو ایک جگہ روزی مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا. مالک عالم کو روزی ایک جگہ مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا. جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے. اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو. ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام. پیغام ختم ہو گیا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. جوش کے ساتھ جب آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں محبت میں سننے. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. چوٹی جو چلتی ہے زمین میں، اس نے سلیمان علیہ السلام سے ایک سوال کیا جس کا جواب سلیمان علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا. یہ چوٹی جو ہمارے پیر میں آتی ہے تو کچل جاتی ہے، اس چوٹی کا سوال تھا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوا تابع کیوں ہے؟ ہوا کو آپ کے تابع کیوں کیا گیا ہے؟ ہوا جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھ کو اس کا جواب معلوم نہیں. چوٹی نے جواب دیا کہ جس طرح ہوا ہے اسی طرح یہ دنیا ہے. اس دنیا پر بھروسہ کرنے والا ہوا پر بھروسہ کرنے والا ہے، مٹھی میں ہوا آتی نہیں ہے. دنیا پر بھروسہ کرنے والے کو دنیا سے بے ہاتھ ہونا پڑتا. ایک بادشاہ سرما لگایا، نیا کپڑا پہنا، لال بنڈی لگائی، کریم پاؤڈر لگا کر کے آئینہ دیکھ رہا ہے.
اپنے وزیر سے کہہ رہا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو وزیر بولا کہ بوڑھی گھوڑی لال لگا۔ بولا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کہا کہ اگر موت نہیں ہوتی تو بہت اچھے ہوتے، موت تمہارے ساتھ ہے اس لیے تم بہت اچھے نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کو زور کا جھٹکا لگا، یہ چہرہ جو حسین ہے، خوبصورت ہے، موت کے بعد یہ چہرہ بگڑ جائے گا، دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا، لوگ اس پر مٹی ڈال دیں گے کہ کہیں بھوت کی شکل میں خواب میں نظر نہ آئے۔ تیسری بات، یہ جلسہ سننے کے لیے میترا میں ایک آدمی آ رہا تھا، بولا یار میترا بستی کدھر ہے؟ جلسہ سننے کے لیے جانا ہے۔ بستی کدھر ہے؟ تو کہا سیدھا چلے جاؤ، دایاں مایاں مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ۔ وہ جو سیدھا گیا تو قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسا بے وقوف آدمی ہے، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا ہے۔ وہ آدمی پلٹ کر کے بولا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، ہم کو جلسہ سننا تھا، بستی ہم نے معلوم کیا تھا، تم نے ہم کو سیدھا قبرستان بھیج دیا۔ کہہ رہے تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ بستی نہیں ہے، اصل بستی تو قبرستان ہے۔ میں نے بستی کے ہر آدمی کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے قبرستان میں، لیکن قبرستان سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو یہ ہے جس کو تم بستی نہیں سمجھ رہے۔ جب سورج آسمان میں ہوتا ہے مکہ میں تو زمین ایسے کھولتی ہے، جب سر پر سورج ہوتا ہے ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اگر کوئی جوتا اتار کر کے زمین میں پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا ہے، پھوکا نکل جاتا ہے، آبلہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی کو 100 روپے دیا، کسی کو 50 روپے دیا، کسی کو 200 روپے دیا، بات آئی چلی گئی۔ حضرت علی کو 1 روپے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جس کو میں نے پیسہ دیا ہے ایک ایک کر کے حاضر ہو جاؤ اور جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھو، کھولتی زمین پر پیر رکھو، اور جو پیسہ میں نے دیا اس کا حساب دو، کہاں تم نے خرچ کیا اور کہاں کہاں تم نے اس کو خرچ کیا ہے، کہاں کہاں وہ پیسہ استعمال کیا، اس کا ایک ایک کر کے حساب دو۔ اب جو لوگ پیسہ لے کر کے تھے آئے، جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھا، پیر الگ جل رہا ہے، دماغ الگ کھول رہا ہے، حساب یاد ہی نہیں ہے، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، سب فیل ہو گئی۔ اب باری آئی حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حساب دینے کے لیے 1 روپیہ ملا تھا، حساب دینے کے لیے آئے، فٹافٹ حساب دیا، جھٹا جھٹ حساب دیا، فٹافٹ حساب دیا، جھٹا جھٹ حساب دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو، ڈھیر پیسہ کمانے والے خوش مت ہونا، حساب بہت لمبا ہوگا، کم پیسہ کمانے والے مایوس مت ہونا، حساب بہت آسان ہوگا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت عمر نکلے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، کپڑا بھیگ گیا، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کپڑا بھیگ گیا۔ کہنے والے نے کہا کہاں نکلے؟ کہا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا، اسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ارے اللہ کے بندے جان پر تو رحم کھاؤ، دھوپ ہے، لو لگ جائے گی، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہ صدقے کا اونٹ ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس دھوپ کا میں خوف نہیں کرتا، اس سے بڑی دھوپ محشر کی دھوپ ہوگی۔